من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے حالت ایمان میں روزہ رکھا اور ثواب کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھی تو اللہ تعالیٰ اس روزے کے عوض میں اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس مستقل 23 سال تک آتے رہے اور آپ کے ساتھ دور کیا کرتے تھے۔ وَيَتَدَارَسُونَهُ، جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آتے اور رمضان المبارک میں دور کیا کرتے تھے قرآن کریم کا۔ یہ ثبوت ہے تراویح کے حق ہونے کا اور تراویح کی قطعیت اور اس کی یقینیت کا۔ جب اللہ کے نبی کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام نے قرآن کو سنا ہے، قرآن کو سنایا ہے، تو امت کے لیے فلاح بہود اسی میں ہے کہ قرآن کو سننا اور قرآن کو سنانا باعث خیر اور باعث ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں خود فرمایا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں؟ اس کو سمجھنے سے پہلے اس کا پس منظر سمجھ لیا جائے۔ ہم ہیں امت محمدیہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہم ایمان لا کر آپ کی امت میں داخل ہو گئے، آپ کے مشن کو ہم نے قبول کر لیا، آپ کے لائے ہوئے دین کا ہم نے اتباع کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو اس دنیا میں عمر ہوئی ہے وہ 63 سال ہوئی، تو معلوم ہوا کہ امت کی جو مینیم عمر ہے وہ 60 یا 65 سال ہے، زیادہ سے زیادہ 100 اور کم سے کم کی کوئی حد نہیں۔ بہرحال جب عمریں اتنی کم تھی تو رسول اللہ کو احساس ہوا، جب احساس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول میں تیری امت میں ایک رات ایسی عطا کروں گا کہ اگر مومن بندہ باوضو اس میں اپنے رب کو یاد کر لے تو اس کے نامۂ اعمال میں 1000 راتوں کا مقبول ثواب لکھا جائے۔ اسے کہتے ہیں شب قدر۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی بہت عمر ہوئی، آدم علیہ السلام کی ہزاروں سال عمر ہوئی، نوح علیہ السلام کی 950 سال عمر ہوئی، حضرت داؤد کی 750 سال عمر ہوئی، حضرت سلیمان کی 650 سال عمر ہوئی، تو دیگر انبیاءوں کی بھی عمر لمبی ہوئی، ان کی امتوں کی بھی لمبی عمریں ہوئی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں کل 63 سال عمر ہوئی۔ یہ امت کے لیے سبق ہے، امت کے لیے عبرت ہے اور امت کے لیے صبر کا نسخہ ہے۔ لیکن شب قدر جو دی گئی ہے ہمیں دی گئی ہے، ان کو نہیں دی گئی۔ اگر کوئی مومن بندہ اپنی پوری زندگی میں ایک شب قدر پالے تو اس کے نامۂ اعمال میں 1000 مقبول راتوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ جب 1000 راتوں کا ثواب اس کے نامۂ اعمال میں درج ہو گیا تو 1000 راتوں کے جو دن بنتے ہیں وہ 83 سال بنتے ہیں۔ تو 83 سال، اب اگر اس کی زندگی میں 2 رات یا 3 رات یا 5 رات آ گئی تو اس کی عمر تو آدم سے بھی زیادہ پہنچ گئی، 1000 سال سے بھی زیادہ، 1100 سال سے بھی زیادہ۔ جتنی عبادتیں وہ لمبی عمر میں کر سکتے تھے، ہم اتنی عبادتیں تھوڑی عمر میں کرتے۔ یہ اللہ کا اس امت پہ انعام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ شب قدر میں نے رکھی ہے اس امت کے لیے، اور اپنے قرآن کو جو سب سے متبرک، سب سے باعظمت اور سارے کلاموں کا سردار اللہ کی طرف سے نکلا ہوا کلام قرآن کریم جو ہے اسی شب قدر میں اترا ہے۔ اب قرآن کریم کے بارے میں تو یہ ہے کہ یہ 23 سال میں اترا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ شب قدر میں اترا ہے۔ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ ایک جگہ ہے جہاں اللہ کا عرش ہے 7ویں آسمان کے اوپر،
اس عرش کے نیچے ہے لوح محفوظ، ایک مقام قرآن کریم دنیا میں آنے سے پہلے اس جگہ لوح محفوظ میں موجود تھا۔ پھر جب لوح محفوظ سے منتقل ہوا تو وہ ایک ہی رات میں منتقل ہوا سب سے لاسٹ والے آسمان پر، دنیاوی آسمان جس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں، اسی طریقے سے اللہ نے 7 زمینیں بنائی ہیں، تو 7ویں آسمان پر جو قرآن اترا ہے لوح محفوظ سے، وہ شب قدر والی رات میں اترا ہے۔ اب شب قدر والی رات کون سی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ شب قدر کی رات کے بارے میں شریعت کے اندر کوئی تعین نہیں ہے، بس صرف غالب گمان ہے۔ ایک گمان تو یہ ہے کہ شب قدر ہوتی ہے